السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد مدارب سب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس کل یعنی بروز جمعہ 9:45 پر ہوگا اور 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ وفاقی کابینہ میں پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ وزیراعظم پاکستان خود ایکٹیو ہوئے ہیں، انہوں نے اتحادی جماعتوں کے ساتھ مشاورت شروع کر دی ہے۔ آج MQM کے وفد کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے اور جو آرٹیکل 140 ہے اس سے متعلق جو بلدیاتی نظام ہے MQM نے اپنی تجاویز دی ہیں اور وزیراعظم نے یقین دہانی کروائی ہے کہ ان کی جو تجاویز ہیں وہ مسودے کا حصہ ہوں گی۔ اسی طرح مسلم وفاق کے ساتھ بھی، پیپلز پارٹی کے وفود کے ساتھ بھی پرائم منسٹر پاکستان کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی CEC میٹنگ ہو رہی ہے۔ صدر آصف زرداری جو بیرون ملک تھے اور آج بلاول ہاؤس کراچی پہنچ چکے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو CEC میٹنگ میں ابتدائی طور پہ جو رپورٹ ہوا ہے اس کے مطابق 5 تحفظات ہیں بنیادی اس 27ویں ترمیم سے متعلق۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے انتہائی اہم نقطہ یہ ہے کہ 18ویں ترمیم جب لائی گئی تھی تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کا کریڈٹ لیا تھا۔ ابھی جو 18ویں ترمیم سے متعلق اب مزید 27ویں ترمیم میں کچھ جو شکیں ہیں ان کو تبدیل کیے جانے کی بات ہو رہی ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کا اس پر رد عمل کیا ہوگا؟ اور بنیادی نقطہ یہ ہے کہ کیا آج CEC میں پاکستان پیپلز پارٹی یہ فیصلہ کر لے گی کہ آیا وہ 27ویں آئینی ترمیم کی حمایت میں جا رہے ہیں یا اس کی مخالفت کریں گے؟ استنبول مذاکرات کا آغاز بھی ہو رہا ہے اور جو آفیشلز ہیں پاکستان کی طرف سے بھی افغانستان کی طرف سے بھی استنبول میں موجود ہیں۔ توقع یہ کی جا رہی ہے کہ جس طرح اس سے پہلے جو اعلامیہ آیا تھا اس کی شق نمبر 4 میں ویریفائیبل میکینزم پہ اتفاق کیا گیا تھا، اب اس میکینزم کے خال و خط کیا ہوں گے؟ کیا کوئی ایسی باڈی بنے گی جو آبزرور کا کردار ادا کرے گی؟ یقینی طور پہ سب کی نظریں ان مذاکرات پہ ہیں۔ جو امیر مقام ہیں، وفاقی وزیر بھی ہیں، مسلم لیگ نون کے KPK کے کلیدی رہنما بھی ہیں، ان کے ساتھ PTI KP کے وفد ملاقات ہے اور بنیادی طور پہ خیبر پختونخوا میں جو امن امہ سے متعلق مسائل ہیں جرگے میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بیرسٹر گوہر جو چیئرمین PTI ہیں انہوں نے نائب چیئرمین PTI شاہ محمد قریشی کے ساتھ آج ملاقات کرنے کی کوشش کی۔ PKLI میں بھی وہ گئے لیکن 2 گھنٹے انتظار کیا اور ان کی ملاقات نہیں ہو سکی ہے۔ دوسری جانب PTI کے جو سابق رہنما ہیں فواد چودھری، عمران اسماعیل، محمود مولوی، انہوں نے آج مسلم وفاق کے سربراہ چودھری شجاعت حسین سے ملاقات کی ہے۔ یہ ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن بنیادی نقطہ یہ ہے کہ یہ ملاقاتیں کیا فواد چودھری یا دیگر یہ کارگر ثابت ہوں گی اور کیا ایک کنسنسس امن امہ کے معاملے پہ KPK میں سیاسی اینٹیٹیز میں نظر آئے گا؟ آج کے پروگرام میں ان تمام معاملات پہ بات کریں گے۔ ہمیں پاکستان تحریک انصاف سے سینیٹر ظفر صاحب جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ علی ظفر صاحب آپ کا، آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ ارشاد صاحب، پہلا سوال آپ سے ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت سر جوڑے ہوئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی آج فیصلہ کر پائے گی کہ وہ 27ویں آئینی ترمیم کی حمایت میں ہیں یا اس کی مخالفت میں ہیں، یا پیپلز پارٹی آج کی CEC میں مزید ٹائم لے گی اور ایک اور CEC میٹنگ کے ساتھ اس فیصلے کو مشروط کرے گی؟ بس میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی کوئی ٹائم لے گی۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ بلاول بھٹو کے ساتھ جو ملاقات ہو چکی ہے وزیر اعظم کی، اور اس سے پہلے صدر آصف زرداری سے بھی ان کی ملاقات ہو چکی ہے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ معاملات حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان تو کم از کم طے شدہ ہے۔ اگر کچھ تحفظات ظاہر کیے جائیں گے تو اس کی وجہ جو ہوگی، ایک تو اپنے ورکر کو مطمئن کرنا ہوگا، عوام کو یہ تاثر دینا ہوگا کہ جی ہم اس معاملے میں جمہوریت کو اور آئین کو اور 18ویں ترمیم کو مد نظر رکھ رہے ہیں، اور ہم مشاورت میں جو چیزیں سامنے آئیں اس پر دوبارہ حکومت سے بات چیت کریں گے۔ اس سے زیادہ میرا نہیں خیال کہ ہوگا، اس لیے کہ اس دفعہ حکومت نے بہرحال یہ کیا، پچھلی دفعہ یہ ہوا تھا کہ جی مشاورت میں ان کے پاس کوئی مسودہ ہی نہیں تھا، جس کا گلہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کیا تھا اور جناب بلاول صاحب نے۔ اس دفعہ کم از کم وہ مسودہ موجود ہے اور بیشتر نکات وہ ہیں جو حکومت کے خیال میں سیاسی جماعتوں کی طرف سے پہلے ہی کہا جاتا رہا ہے کہ جی یہ تبدیلیاں آئین میں ہونی چاہیے، اور 18ویں ترمیم میں اور NFC کے حوالے سے جو تحفظات تھے ان کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ تو اس لیے پیپلز پارٹی سے یا اتحادی جماعتوں سے تو بہت زیادہ ان کو کوئی مشکلات یا رکاوٹیں میں نہیں سمجھتا اس کی توقع کی جا سکتی ہے۔
البتہ جو ملک کی لیگل کمیونٹی ہے، اپوزیشن ہے، باقی ہیں، ان کی طرف سے چیزیں آئیں گی۔ بنیادی اصل میں دیکھا یہ ہوگا کہ اگر حکومت آئین کے بنیادی ڈھانچے کو چھیڑے بغیر، متاثر کیے بغیر کوئی ترمیم کرتی ہے تو اس پہ کس کو اعتراض ہو سکتا ہے اور کیوں اعتراض ہونا چاہیے؟ اور ویسے بھی آئین کوئی جامد چیز تو ہوتی نہیں ہے، ترامیم ہوتی رہتی ہیں۔ اور ہاں، میرا نقطہ نظر یہ ہے اور سب کا یہی ہوگا کہ ہونا کوئی بھی ترمیم ہے ہو خوب سوچ بچار کے بعد، وسیع تر مشاورت کے ساتھ اور اتفاق رائے سے۔ اور اتفاق رائے سے مراد صرف حکومتی اور اتحادی جماعتوں کا اتفاق رائے نہیں یا پارلیمنٹ کا اتفاق رائے نہیں، بلکہ پارلیمنٹ سے باہر کے جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کا بھی اتفاق رائے حاصل کیا جائے، تاکہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو ملک میں خام خواہ کی بدمزگی کا باعث بنے۔ لیکن میرا خیال ہے اس حوالے سے ہماری بہتر رہنمائی جو ہے وہ جناب علی ظفر صاحب کر سکتے ہیں، قانون دان ہیں اور اس وقت تو قانون ساز بھی ہیں۔ علی ظفر صاحب یہ فرمائیں کہ پی ٹی آئی اپنے دور اقتدار میں 18ویں ترمیم پر تحفظات کا اظہار کرتی رہی۔ تعلیم اور صحت کے شعبے جو صوبوں کو دیے گئے تو یہ کہا جاتا رہا کہ کیپیسٹی نہیں ہے صوبوں کے پاس، تو اس لیے یہ نہیں ہونے چاہیے، ایسے تعلیم کا بیڑا غرق ہو گیا، صحت کا بیڑا غرق ہو گیا۔ یکساں نصاب تعلیم کی جو خواہش تھی بانی پی ٹی آئی کی وہ پوری نہیں ہوئی۔ NFC ایوارڈ کے حوالے سے یہ کہا جاتا رہا کہ جناب سارا جو خزانہ ہوتا ہے وہ صوبوں کے پاس چلا جاتا ہے، وہ آگے ڈسٹرکٹ کو بالکل جو ہے منتقل نہیں کرتے، لیکن مرکز جو ہے وہ یا قرضوں کی ادائیگی اس نے کرنی ہوتی ہے، دفاع سلامتی کے معاملات دیکھنے ہوتے ہیں، باقی اخراجات برداشت کرنے ہوتے ہیں، اس کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح کی اور چیزیں بھی۔ تو اب کیوں پی ٹی آئی یکسر اس کو مسترد کر رہی ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ ایک بیک گراؤنڈ آپ کو دینا چاہوں گا۔ جی، آئین ایک مدر ڈاکیومنٹ ہے، آئین سب قوانین سے بالا تر ہے۔ آئین وہ ڈاکیومنٹ ہے جس کے تحت جتنے صوبے ہیں، جتنے لوگ ہیں، جتنے شہری ہیں، وہ آپس میں مل کے کہتے ہیں کہ ہم اس آئین کے تحت اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ جی، اس لیے جب بھی اس میں کوئی ترمیم آتی ہے تو آئین میں تو لکھا ہوا ہے کہ 2/3 میجورٹی سے آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک ٹریڈیشن ہے، ایک اصول ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ آپ نے میکسیمم کوشش کرنی ہے، بہت کوشش کرنی ہے کہ کنسنسس سے ہو، کیونکہ جب کنسنسس سے ہی ہوگا کوئی ترمیم آئین میں تو پھر وہ سب کو قبول ہوگی، اور وہ قبول جب ہوگی تو پھر ہی اس کے اوپر عمل درآمد ہو سکتا ہے، ورنہ وہ ایک آسیب زدہ ایک آئین بن جائے گا، اور اس کے اوپر کسی طرح سے عمل درآمد اگر ہوا بھی تو وہ طاقت سے ہی ہوگا، وہ مرضی سے نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری ہوتا ہے ہمیشہ کہ آپ سب کو کنسنسس پہ لے کے جائیں، کنسنسس کے ساتھ عمل درآمد کریں اس پہ، امینڈمنٹ پہ، اور اس پہ جیسا آپ نے ذکر کیا، بڑا درست ذکر کیا کہ آپ کو اس کے لیے پھر مشاورت کی بھی ضرورت ہے، وقت کی بھی ضرورت ہے، ڈیبیٹ کی بھی ضرورت ہے۔ پی ٹی آئی کبھی ڈیبیٹ سے نہیں گھبراتی، ہم ضرور ڈیبیٹ کرنا چاہیں گے، ہو سکتا ہے امینڈمنٹ کی ضرورت ہو، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آئین میں کبھی بھی ترمیم کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن اس کے لیے آپ وقت درکار ہے، آپ کو جلد بازی نہیں کرنی۔ ہمیں تو پتہ چلا ایک اچانک ایک ٹویٹ کے ذریعے، اس ٹویٹ سے ایک دن پہلے 2 دن پہلے بھی حکومت کے جو وزراء تھے وہ اس کو کہتے رہے، ان سے جب سوال پوچھتے تھے کہ کیا آپ لے کے آ رہے ہیں 27ویں ترمیم، تو وہ کہتے تھے کہ ہم نہیں لے کے آ رہے۔ پھر اچانک یہ ٹویٹ آئی اور اس میں 5-6 بڑے بڑے نکات کا ذکر ہوا کہ یہ بڑے بڑے آرٹیکلز ہیں جن پہ ہم تبدیلی چاہتے ہیں۔ اگر آپ ان کو آرٹیکلز کو دیکھیں، جس میں ایک نیا آئینی عدالت بننی ہے، NFC ایوارڈ کو ختم کرنا ہے، میجسٹریٹس کی پاورز ایگزیکٹو کو واپس دینی ہے، آرٹیکل 243 میں ترامیم کی بات کی جا رہی ہے، اسی طرح جو 18ویں ترمیم کی جو ایک دی تھی، اور 18ویں ترمیم نے صوبوں کو طاقت، صوبوں کو حقوق دیے تھے، وہ واپس لینے کی بات ہو رہی ہے۔ تو جب یہ اس طرح ایز اے ہول دیکھیں آپ
تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو ایک طرح سے آپ آئین کے خلاف سازش کر رہے ہیں. بیرسٹر صاحب ایک کویسچن یہ ہے جو ارشاد صاحب بھی بات کر رہے تھے. اب کل تو یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ مسودہ کابینہ میں آ جائے گا اینڈ ڈیفینیٹلی پھر یہ پبلک بھی ہو جانا ہے, لیکن جو اس کے سبسٹینس کی ہم بات کریں, این ایف سی فارمولے پہ پی ٹی آئی معترض رہی ہے, ایجوکیشن سے متعلق, ہیلتھ سے متعلق بھی پی ٹی آئی کے اپنے دور میں اعتراض رہے ہیں, اور پی ٹی آئی کے وزراء ہی یہ کہا کرتے تھے کہ 18ویں ترمیم کے بعد وفاق کمزور ہو جاتا ہے, لائبلٹیز بڑھ جاتی ہیں. تو یہ جو سبسٹینس ہے یہ جب فلوٹ ہوگا اس پر کیا پی ٹی آئی ڈیبیٹ کا حصہ بنے گی؟ کیونکہ اس کو تو اسد قیصر صاحب نے اپنی سٹیٹمنٹ میں کہہ دیا کہ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں, بیرسٹر گوہر بھی یہی بات کر رہے ہیں, ابھی کچھ ٹیبل ہوا نہیں, پیشگی مسترد کرنا, کیا یہ رویہ درست ہے؟ یہ میں وہی آپ سے کہہ رہا تھا کہ جب آپ کو ایک بوم کی صورت میں آپ کو ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ ایک ہم آئینی ترمیم کر رہے ہیں, اس میں جو میں نے 5-6 چیزوں کا ذکر کیا, تو اس سے لگتا ہے کہ آپ آئین کو جو ہے آپ ختم کرنے جا رہے ہیں, 18ویں ترمیم کو بھی ختم کرنے جا رہے ہیں. تو ہمارا پہلا ری ایکشن تو بڑا کلیئر ہے اور واضح ہے, اور یہ میں نے اپنی سپیچ میں ہی کیا تھا سینٹ میں جو میں نے تقریر کی تھی کہ ہم اس سارے پیکج کو مسترد کرتے ہیں. اب ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی ایسی شک کے بارے میں بات کرنا چاہتے وہ کہ ہم یہ والی ایک امینڈمنٹ لے کے آنا چاہتے ہیں اور اس کی یہ وجوہات ہیں, اور اس پہ پہلے ایکسپلین کرتے اور وہ ضروری ہوتی تو شاید ہم اس کے اوپر اتنا مخالفت نہ کرتے یا اس کے اوپر بات چیت کرتے. لیکن جب آپ ایک پورا ایک پیکج دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہے ترمیم, اور اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ درست نہیں ہیں, جو کہ بالکل غلط ہیں, جو کہ آئین کو ختم کر دیں گی اور جو ایک کرائسس پیدا کر دیں گی ملک میں, تو پھر ہمیں وہ پیکج ریجیکٹ کرنا پڑتا ہے. اگر وہ مثلا ایک چیز کو لے کے آتے, میری ذاتی رائے ہے یہ, ایک چیز کو لے کے آتے کہ جی پاپولیشن ضروری ہے کہ وفاق کے پاس یہ شعبہ چلا جائے, یہ اختیارات چلے جائیں کیونکہ پاپولیشن کا ہمیں ایک کرائسس ہے, ایک بحران ہے, تو ٹھیک ہے شاید ہم اس کے اوپر اتنی مخالفت نہ کرتے, اور ہم شاید اس کے اوپر, میں ذاتی طور پہ بھی سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ہونا چاہیے تھا اور 18ویں ترمیم میں یہ غلطی تھی جس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جب آپ اس کو ساری چیزوں کو ساتھ ملا دیتے ہیں تو پھر ہم ایک چیز کی بات ہاں یا نہ میں نہیں کر سکتے. پھر ہمیں نظر آ گیا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, وہ آئینی عدالت بنانا چاہ رہے ہیں, وہ اور بھی طاقتیں لینا چاہ رہے ہیں. ابھی بھی کویسچن از دیٹ جو ہم بات کر رہے ہیں, دیکھیں ابھی بھی فلور تو اوپن ہے, ابھی بھی اس پہ ڈیبیٹ ہونی ہے, آپ کی سبمیشنز کا ٹائم ابھی بھی ہے, تو کیا بہتر نہیں؟ اور دوسرا جو اس وقت پی ٹی آئی جن حالات میں ہے, ایک یہ موقع بھی بن سکتا ہے, اپرچونٹی بھی, کہ گورنمنٹ اپوزیشن میں کوئی راستہ نکلے, کوئی پولیٹیکل ڈائلاگ کی بات ہو, تو اس میں کیا پی ٹی آئی کو اپنی سوچ ری وزٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یا اسی بات پہ قائم رہنا درست ہے کہ ہم اس کو مسترد ہی کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ آپ تھوڑا سا ہم 3 دن پیچھے چلے جاتے ہیں. ایک ٹویٹ آیا اور ٹویٹ میں کہا کہ ہم امینڈمنٹ لا رہے ہیں. کل سنا ہے امینڈمنٹ پیش ہو رہی ہے. جو ہماری اطلاع ہے, سارے جو سینیٹرز ہیں ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ پہنچ جائیں اسلام آباد. اگر کسی کی شادی ہے تو وہ بھی ختم کر دی گئی ہے کہ آپ شادی اٹینڈ کر کے آ جائیں. اگر کسی ہر کوئی اور فنکشن ہے وہ بھی ختم کر, باہر ہے ملک سے ان کو بھی بلا لیا گیا ہے. اور اطلاع یہ ہے کہ وہ سوموار تک آنے والے 3-4 دن میں وہ امینڈمنٹ پاس بھی کر دیں گے. جو کمیٹی کو بھیجنا ہے وہ بھی ایک طرح سے ٹوپی ڈرامہ ہے, کیونکہ کمیٹی کو بھیجیں گے اور وہ کہیں گے کہ آپ 1 دن میں یا 4 گھنٹے میں اتنی بڑی آئینی امینڈمنٹس کی آپ بات کر لیں. پیپلز پارٹی کی ایک آج ہو رہی ہے میٹنگ, ان کے پاس شاید ڈرافٹ ہے یا نہیں ہمیں نہیں پتا, کیونکہ ہم نے تو ابھی تک ڈرافٹ بھی نہیں دیکھا. اب اس قسم کی صورتحال میں آپ کیا سوچتے ہیں کہ سیاسی جماعت جو کہ کروڑا لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہی ہے, ہم اس میں پھر بھی کہیں گے ہاں ٹھیک ہے ہم 1 دن میں ڈیبیٹ کر لیں گے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایک چیز, ایک ایک شک, ایک ایک لفظ آئین کا, اس پہ ہم 15-15 دن تو عدالتوں میں بحث کرتے ہیں, کیونکہ ہر ایک امینڈمنٹ کا پورا ایفیکٹ پورے آئین پہ ہو جاتا ہے اور آپ کو ہر چیز کو بیلنس کرنا پڑتا ہے. تو یہ کہہ دینا کہ ہم چلیں آئین کو کریں, جہاں کوئی رول بنا رہے ہیں یا گھر میں ایک بیٹھے ہوئے ایک ہم نے ایک ڈاکیومنٹ بنانا ہے, ایک معاہدہ بنانا ہے, ایک معاہدے پہ بھی آپ کے
مہینے مہینے ڈیڑھ مہینے لگ جاتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ کوئی کمرشل معاہدہ. میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اعتراض جو ہے ٹائمنگ پر ہے یا مشاورت وسیع پیمانے پر نہ کرنے پر ہے یا ان شکوں پر ہے جس کا ذکر جناب بلاول بھٹو صاحب نے اپنی ٹویٹ میں کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں نا. اگر مثلا آپ کی تقریر جو سینٹ میں تھی، آپ اگر یہ مطالبہ کرتے حکومت سے کہ جی مسودہ ہمارے سامنے لائیں، اس کے بعد ہم اس پر رائے دیں گے، جب آپ نے گوہر صاحب نے، اسد قیصر صاحب نے ریجیکٹ کر دیا، تو اس کے بعد حکومت آخر کیسے آپ کے سامنے مسودہ رکھے اور کیسے آپ سے تعاون طلب کرے؟ کیونکہ کنسنسس ڈیولپ کرنا یہ حکومت کا کام ہے. لیکن آپ نے چونکہ بات کی میرٹس پہ، تو اس چیز کو چھوڑ بھی دیجئے کہ جلد بازی ہے، اس چیز کو چھوڑ بھی دیجئے کہ ہمیں ڈرافٹ نہیں ملا. ان سارے معاملات کو چھوڑے تو آپ اگر میرٹس پہ جائیں تو میرٹس پہ سب سے بڑا جو اعتراض ہمیں نظر آتا ہے وہ تو آتا ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا. ابھی تھوڑی دیر پہلے، کچھ دن پہلے، ایک ملک کی تاریخ میں کچھ چند مہینے کچھ دن کے برابر بھی نہیں ہوتے، کچھ مہینے پہلے ایک 26ویں ترمیم آئی. 26ویں ترمیم بہت بحث کی ہم نے، بڑا اس کا ہم نے اپوز کیا، اس کی مخالفت کی، اور ہم نے کہا کہ آپ یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ نہ بنائیں. لیکن حکومت نے اس کے اوپر بھرپور طریقے سے زبردستی 26ویں ترمیم پاس کر دی اور یہ کہا کہ یہ ہمارا حتمی فیصلہ ہے، اور ہم نے بڑا سوچ بچار کی ہے، اور یہ بینچ ہی ایک علاج ہے، آئینی بینچ بنانا ہی ایک درست علاج ہے، اور ہم آئین کو اس طرح امینڈ کر دیں گے. ابھی کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے کیسز پینڈنگ ہیں بڑے اہم، اور کانسٹیٹیوشنل بینچ ابھی پوری طرح اپنا اس نے اختیارات استعمال بھی نہیں کیے، تو ایک دم حکومت کو خیال آ گیا کہ نہیں اب اس بینچ کو بھی ختم کر دو اور ایک نیا عدالت، بالکل ہی نئی عدالت بنا دو. تو ہم اس کو اپوز کریں گے. آپ پہلے اگر آپ نے 26ویں ترمیم کی ہے جس کی پینڈنگ ہے ابھی پروسیڈنگ، ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے اس کو، آپ پہلے آئینی بینچ کا تو فیصلہ کریں کہ وہ ہے. اگر آپ کو اس وقت غلطی تھی، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے غلط فیصلہ کیا تھا، تو اس وقت کیوں آپ کہہ رہے تھے 3 مہینے 4 مہینے پہلے کہ یہ جی بینچ بالکل درست ہے اور ہم نے بالکل صحیح فیصلہ کیا؟ جی صحیح ہے. بیرسٹر صاحب ایک بریک لیتے ہیں، لیکن یہ 26ویں ترمیم پہ مولانا فضل الرحمان جن کا کلیدی کردار تھا، وہ تو یہ کہتے رہے کہ اس پہ پی ٹی آئی جو 22 شکیں بچی ہیں ان پہ ایگری تھی، اور ہم نے منع کیا تھا پی ٹی آئی کو کہ آپ ووٹ اس میں بے شک نہ کریں، آپ کے ووٹ کے بغیر بھی کام چل جائے گا. اس کی حقیقت ہے کیا؟ ایک بریک لیتے ہیں، بریک سوال بھی آپ کے سامنے ہوگا، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. علی ظفر صاحب، یہ جو 26ویں آئینی ترمیم رہی، اس دوران مولانا فضل الرحمان اور ان کی جماعت بلکہ کامران مرتضیٰ صاحب نے ہمارے پروگرام میں بھی کہا کہ پی ٹی آئی تمام 22 شکوں پہ اتفاق کر چکی تھی، اور پی ٹی آئی میں اس ترمیم کو ووٹ کرنے کی سوچ بھی موجود تھی. ہم نے منع کیا کہ آپ ووٹ نہ کریں کیونکہ آپ لیڈنگ اپوزیشن پارٹی ہیں. اور اب کامران مرتضیٰ صاحب آنریبل سینیٹر بھی ہیں، آپ کے کولیگ بھی ہیں. اگر یہ صورتحال ہے، کیا واقعتاً ایسا تھا اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو چیلنج بھی کر دیا، تو حقیقت کیا ہے اس کی؟ اور کیا 27ویں میں بھی ایسا ہی ہوگا؟ ہاں جی، پتہ نہیں کامران مرتضیٰ صاحب نے کس کانٹیکسٹ میں کہا، لیکن میں بھی اس جو سچویشن تھی اس میں بالکل آئی وٹنس ہوں، اور بلکہ میں لیڈ کر رہا تھا سینٹ میں جو ہمارا جب ہو رہی تھی ووٹنگ، تو ہم نے ووٹنگ اس کے خلاف کی تھی، خود کی تھی میں نے، اور لیڈ کی تھی اس کے امینڈمنٹ کے خلاف ووٹنگ، اور پھر اس کے بعد ہم اس کو واک آؤٹ بھی کر دیا تھا، ہم نے بائک آؤٹ بھی کر دیا تھا پروسیڈنگز کا، اور یہ ریکارڈ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک پہلا ڈرافٹ تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم اس میٹنگ میں تھے، اور ادھر کوئی 3 یا 4 ڈرافٹس سامنے تھے، ہمارے پاس نہیں تھا. ایک بلاول بھٹو صاحب کے پاس تھا ڈرافٹ،
ایک ڈرافٹ شاید لا منسٹر صاحب کے پاس تھا، اور ایک ڈرافٹ کامران مرتضیٰ صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب لے کے آئے تھے. انہوں نے کہا تھا ہمیں کل رات کا ہی نظر آیا تھا، انہوں نے بلکہ کامنٹ کیا تھا کہ یہ تو ہم نے دیکھا کہ اس میں سے ایک اژدہا نکل رہا ہے، اتنا ڈرافٹ تھا. اس کے بعد کافی سی میٹنگز ہوئیں، اور ان میٹنگز میں ہم اپوز کرتے رہے اس کو، اور ہم ریکویسٹ کرتے رہے JUI کو کہ آپ اس کو مسترد کریں. لیکن JUI کا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے بہت ساری ایسی شکیں جو پہلے ڈرافٹ میں تھیں، جو اب شاید واپس 27ویں ترمیم کے لیے آنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بہت ساری وہ شکیں ختم کی. پہلے جو ایک تھا آپشن یا ایک پروپوزل یا ڈرافٹ، اس کے اندر ایک نیا کوڈ بنایا جا رہا تھا، لیکن JUI نے انسسٹ کر کے کہا کہ نہیں، اس کو بینچ بنائیں، اور پھر یہ حکومت پہ آمادہ ہوئی. لیکن ہمارا تو جو موقف تھا وہ بڑا کلیئر تھا کہ ہم اس کی مخالفت ہی کریں گے، اور ہم نے کبھی بھی 26 یا جو 2 یا 4 یا 50 شکیں جو تھیں ان پہ ایگری نہیں کیا. تو کامران صاحب پتہ نہیں کس کانٹیکسٹ میں کہہ رہے تھے. علی ظفر صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو اب 27ویں آئینی ترمیم کا کل مسودہ سامنے آتا ہے، آلموسٹ وہی نکات ہوں گے، 1-2 مزید بھی اس میں شامل ہوں گے جو بلاول بھٹو صاحب کی ٹویٹ میں ہیں. آپ کی پارٹی کیا ہر نقطے پہ بحث کرنے کے بعد کچھ کو قبول کرے گی، کچھ کو مسترد کرے گی، یا آپ نے طے کر لیا ہے کہ اس کو ان ٹوٹو ریجیکٹ کریں گے اور آپ اس عمل کا حصہ نہیں بنیں گے، یا مذاکرات میں بیٹھیں گے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ چلیں گے اور اس کو بہتر کرانے کی کوشش کریں گے؟ 2 اس کے پارٹس میں جواب دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہم نے ایگزیکٹلی کیا کرنا ہے، اس کی ہدایت ہمیں، چونکہ ملاقات نہیں ہو رہی خان صاحب سے جو اڈیالہ جیل میں ہیں، تو اس لیے ہم حتمی بات تو نہیں کر سکتے فیصلہ جب تک ہم ان سے بات نہ کریں یا ان سے ملاقات نہ ہو. ابھی تک کسی کی ملاقات نہیں ہوئی، تو یہ ایک سوال ہے، ایک ڈسکشن ہے جو ابھی پینڈنگ ہے. لیکن اس سبجیکٹ ٹو دس فرسٹ پارٹ، یعنی پہلے پارٹ کو ابھی سائڈ پہ کرتے ہوئے، جو میرا اپنا ذاتی ارادہ ہے وہ، اور کچھ کافی حد تک یقین بھی ہے مجھے اس پہ، وہ یہ ہے کہ ہم ضرور اپنا ذمہ داری پوری کریں گے، اور ہم ضرور اس پہ بحث کریں گے. جو شک غلط ہے اور خراب ہے اس کو ہم آگاہ کریں گے لوگوں کو، کیونکہ ڈیبیٹ کا مقصد میری نظر میں یہ ہوتا ہے، پارلیمنٹ میں جو ڈیبیٹ ہوتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قوم آگاہ ہو، اور قوم جب قوم کو سمجھ آئے گی کہ کیا کیا شکیں ہیں جس پہ ہمیں objection ہے اور ہم اس کی کیوں مخالفت کر رہے ہیں، تو ایک پبلک پریشر بنتا ہے. اور پبلک پریشر جو ہے وہ ہر سیاسی جماعت پہ کچھ نہ کچھ اثر ضرور کرتا ہے. تو شاید ہماری ڈیبیٹ سے کوئی ایسا اثر ہو کہ اس میں بہتری آئے، یا جو غلطی کرنے جا رہے ہیں اس میں غلطی میں کمی آئے. تو یہ والی ذمہ داری اگر تعلیم اور صحت کے شعبے مرکز کے پاس چلے جاتے ہیں، اگر بلدیاتی اداروں کے حوالے سے کوئی قانون سازی ہوتی ہے کہ بلدیاتی ادارے اپنی مستقل حیثیت میں موجود رہیں گے، اور وسائل کی تقسیم جو ہے وہ صوبوں کے بعد ڈسٹرکٹ کی سطح پر ہوگی، PFC ایوارڈ بھی آئے گا. اگر یہ ترمیم آتی ہے کہ 18ویں ترمیم کے جو مفاسد ہیں وہ دور کیے جاتے ہیں، آئینی عدالت ایسی بنائی جاتی ہے جس کے ججز آزاد، خود مختار، قابل لوگ ہوتے ہیں، اور سپریم کورٹ پر بوجھ کم ہوتا ہے، کورٹس پر بوجھ کم ہوتا ہے، تو کیا ان نکات کی آپ حمایت کریں گے، تعاون کریں گے؟ دیکھیں، اگر ایسی بات آتی ہے تو پھر ہم اس پہ غور کریں گے، لیکن جو مجھے نظر آ رہا ہے ایک بڑی سمپل چیز ہو رہی ہے. آپ کو میں 2 مثالیں دیتا ہوں. ایک یہ جا رہا ہے کہ جو ججز کا ٹرانسفر ہے ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ، وہ اب اپنی مرضی سے کریں گے، وہ جو ایگزیکٹو ہے، اور اس میں جو جج ہے اس کا کوئی کنسینٹ نہیں، اس کا کوئی، اگر وہ نہ بھی چاہے تب بھی وہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ اگر کوئی ایسا کیس ہے جس میں کوئی ایسا جج چاہیے جو کہ حکومت کے فیور میں کرے گا فیصلہ، تو اس کو کسی بھی ہائی کورٹ سے اٹھا کے کہیں بھی
کیس کی سننے کے لیے بھیجا جا سکتا ہے. تو یہ ہم ضرور اس قسم کی چیز کو ہم ریجیکٹ کریں گے. اسی طرح اگر آپ نے میجسٹریل پاورز دے دیں ایگزیکٹو کو, تو بہت سارے ہمارے جو کیسز ہیں, جو بالخصوص پی ٹی آئی کے کیسز جو ہمارے ورکرز کے اوپر ہیں, وہ پھر وہ میجسٹریل لیول ایگزیکٹو سائٹ پہ وہ فیصلے ہوں گے. وہاں آپ کو اگر ایک گورنمنٹ سرونٹ جو ہے, جو حکومت سے تنخواہ لے رہے ہیں, اگر وہ فیصلے کریں گے تو اس میں آپ کو کہاں سے انصاف ملے گا. علی ظفر صاحب, معذرت کے ساتھ جو ججز ہیں ہمارے ہائی کورٹ کے, سپریم کورٹ کے, سول جج, سیشن جج, وہ بھی تو حکومت سے تنخواہ لیتے ہیں. اگر بوجھ ہلکا ہوتا ہے, اور مجسٹریٹس کی موجودگی میں بھی ہوتا یہ تھا کہ پولیس پر بھی ایک چیک ہوتا تھا, وہ باقی بہت ساری چیزیں بھی عوام کی مدد کرتے تھے, اس نظام کے نہ ہونے کی وجہ سے بھی تو قباحتیں پیدا ہوئی ہیں. اگر وہ ہو جاتا ہے, اور دوسرا ججز کے تبادلے کی بات ہے, جب بیوروکریٹس کا تبادلہ ہو سکتا ہے, باقی لوگ جو ہیں باری باری خدمات انجام دیتے ہیں, تو ایک جگہ پہ ایک جج کا رہنا جو ہے اس کے مفادات وہاں پیدا نہیں ہو جاتے؟ یہ دیکھیں, جو جورسپروڈنس ہے اس کے اوپر جو ڈیبیٹ ہے وہ کوئی 200-300 سال پرانی ہے ججز کی آزادی کے اوپر, اور کہا جاتا ہے, اور میں اس پہ یقین رکھتا ہوں, کہ اگر آپ آزاد جج چاہتے ہیں تو پھر 2 چیزیں ہونی چاہیے. ایک یہ کہ اس کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ صاف شفاف ہونی چاہیے, اور دوسری ایک بار وہ اپوائنٹ ہو جائے تو پھر اس کو تبدیل نہ کیا جائے یا اس کو ہٹایا نہ جائے, کیونکہ اگر اس کو ہٹانے یا تبدیل ہونے کا ڈر ہوگا تو وہ انصاف نہیں کر سکے گا. آپ کا جو ایگزیکٹو ہوتے ہیں ان کو تو آپ او ایس ڈی لگا سکتے ہیں اگر وہ غلط کام کریں یا آپ کی بات نہ مانیں, یا ان کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تو او ایس ڈی انڈیپینڈنٹ یا آزاد نہیں ہو, جو ایگزیکٹو ہوتے ہیں آفیسر, وہ چونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ او ایس ڈی ہو جائیں گے تو انڈیپینڈنٹ یا آزاد نہیں ہوتے. تو اس لیے یہ کہنا کہ ججز کو بھی ٹرانسفر کر دیں تو کیا فرق پڑے گا, یا ججز کو اگر آپ نکال دیں تو کیا فرق پڑے گا, یہ بات درست. اچھا یہ بتائیے بیرسٹر صاحب, لاسٹ کویسچن یہ ہے, آج بیرسٹر گوہر صاحب گئے پی کے ایل آئی, شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات کے خواہاں تھے لیکن ملاقات نہیں ہوئی. سلمان اکرم راجہ صاحب کی پہلے ملاقات ہوئی, اس سے پہلے فواد چودھری اور محمود مولوی صاحب اور عمران اسماعیل صاحب نے ملاقات کی. ایک تو یہ کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو اب پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہیں ان کی ملاقات کے بعد پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو خیال آیا. کیا واقعتاً شاہ محمود قریشی صاحب نے جو فروری میں خط لکھا تھا کہ پولیٹیکلی انگیج کیا جائے, پولیٹیکل راستہ اپنایا جائے, اب پی ٹی آئی اس پہ غور کر رہی ہے, اور بیرسٹر صاحب بھی کیا اسی مینڈیٹ کے تحت گئے تھے, اور آج ان کی ملاقات نہ ہونے کی کیا وجہ سامنے آئی ہے آپ کے پاس؟ جی دیکھیں, ملاقات نہ ہونے کی شاید انہوں نے کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, میری بات نہیں ہوئی ان سے, ہو سکتا ہے وہ پروسیجر نہ فالو ہوا ہو. لیکن میں آپ کو ایک ذاتی اپنا خیال بتاؤں اس سوال سے. یہ ایک عجیب ہمارے ٹرینڈ چل گیا ہے کہ کسی نے ملاقات کی اور کسی نے کیوں کی ملاقات, اور اس سے کیا اثر ہوتا ہے. ملاقات کرنے سے کوئی تبدیلی نہیں آ جاتی, ملاقات کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہوتا, چاہے آپ کا دشمن کیوں نہ آپ کے ساتھ آ کے ملاقات کرے. آپ جیل میں ہیں, آپ کا ہسپتال میں ہیں, آپ کا آپریشن ہونے والا ہے, آپ کو اگر جاننے والے آپ کو آ کے, بے شک آپ کے مخالفین ہوں, بے شک آپ کا جو ایکس پی ٹی آئی کے افسر کیوں نہ ہوں, وہ اگر آ کے آپ ملتے ہیں تو اس سے شاہ محمود صاحب کو کوئی, ان کی ریپوٹیشن کو کوئی حرج نہیں ہوتا. وہ ملاقات ہوئی, ملاقات کر کے وہ چلے گئے. اسی طرح ہمیں چاہیے تھا پہلے ہماری لیڈرشپ کو کہ ہم شاہ محمود قریشی صاحب کو پہلے ملتے ان سے, وہ ایک اچھا بات ہوتی ہے. ان کو فالو کر لیا, چلیں خیال آ گیا, ان کو فالو ہو گیا. لیکن اس میں بھی کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی بیرسٹر گوہر صاحب کو اس لیے ملنے جا رہے تھے کہ وہ ان کو کاؤنٹر کرنا چاہ رہے ہیں جو پہلی ملاقات ہوئی کچھ لوگوں کی, یا اس میں کوئی ان کو سجیشن دینا چاہ رہے ہیں, یا وہ خط جو پہلے لکھا تھا اس کے اوپر کوئی ڈسکشن کرنا چاہ رہے ہیں. ہر چیز پہ مجھے یقین ہے ڈسکشن ہوگی. ان کی ملاقات اگر نہیں ہوئی بڑے عرصے سے, وہ لاہور گئے تھے, ایک خاص کام کے لیے گئے تھے. وہ کام مجھے پتا ہے, ہمارا ایک میٹنگ تھی, میں نے بھی اس پہ جانا تھا لیکن میں نہیں جا سکا. لاہور پہنچے تو سوچا کہ میں ادھر شاہ محمود صاحب کو بھی مل لوں. ہو سکتا ہے پہلے اس کا جو پروسیس ہے یا پروسیجر ہے ملنے کا وہ نہ فالو ہوا ہو اور اس وجہ سے وہ نہ مل سکیں. لیکن کسی سے کرنا ہم نے بنا لیا ہے, جیسے کسی نے ملاقات کر لی تو وہ کوئی بہت بڑی ملاقات سے کوئی تبدیلی آ جائے گی.
ایسی بات نہیں ہوتی. جی ٹھیک، بہت شکریہ بیرسٹر علی آپ کے وقت کا. ایک وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے، مجوزہ ہے، اس کے جو ابھی نکات سامنے آئے ہیں، اس کے خال و خط کیا ہیں، اس پر کچھ ڈیٹیل بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے ماہ ناز قانون دان یحییٰ فرید صاحب نے. بہت شکریہ یحییٰ صاحب آپ کے وقت کا. آپ یہ بتائیے گا، یہ جو مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم ہے، آلدو اس کا مسودہ باضابطہ تو امید ہے کل تک سامنے آئے گا، لیکن جو نکات آئے ہیں آپ کی نظر میں کیا یہ آئین کے بنیادی ڈھانچے کو یہ ترمیم متاثر کرتی ہے؟ دیکھیں، یہ بڑا اچھا آپ نے ایک سوال پوچھا کہ کیا بنیادی جو ڈھانچہ ہے اس کو یہ افیکٹ کر رہی ہے یا نہیں. اس کا سب سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ رسپانس یہ ہے کہ پاکستان کی جو سپیریئر کورٹس ہیں، انکلوڈنگ سپریم کورٹ آف پاکستان، بہت سے ججمنٹس کے اندر یہ کہہ چکی ہے کہ آئین کا کوئی ڈھانچہ ہے ہی نہیں، جس کا مطلب دیر از نو بیسک اسٹرکچر ڈاکٹرائن. جیسے کہ انڈین عدالتوں نے کہا کہ انڈین کانسٹیٹیوشن کا ایک بیسک اسٹرکچر ہے، ہماری عدالتیں یہ کہہ چکی ہیں کہ دیر از نو بیسک اسٹرکچر. کانسٹیٹیوشن از ناٹ اے سیکریڈ اور اے سیکروسینکٹ ڈاکومنٹ، یہ ایک لیونگ ڈاکومنٹ ہے. یعنی کہ 1973 کے اندر جب یہ آئین بنایا گیا، کس روشنی میں بنایا گیا، کن سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہوئے بنایا گیا، وہ سرکمسٹانسز کو آج کی سرکمسٹانسز کے ساتھ جوڑ کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس عدالت کو اس آئین کو ایک بند کر دو اور اس کے اوپر کبھی نظر ثانی نہ کرو. اسی وجہ سے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 238 کو دیکھ لیں یا 239 کو دیکھ لیں، پورا اختیار دیا پارلیمنٹ کو کہ وہ اس کو امینڈ کرے، بلکہ یہاں تک کہا کہ کوئی کورٹ میں یہ کوشچن بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن مجھے نہیں معلوم کہ کیا وجہ ہے کہ یہ 26ویں امینڈمنٹ یا 27ویں امینڈمنٹ پہ اتنا شور کیوں مچ گیا، کیونکہ پاکستان میں یہ کوئی پہلی امینڈمنٹ نہیں ہے. جیسے کہ یہ 27th امینڈمنٹ ہوتی جا رہی ہے، اور بہت بار یہ عدالتوں کے سامنے سوال اٹھتا رہا کہ پارلیمنٹ کی پاور کتنی ہے، کہ کیا یہ چیلنج کیا جا سکتا ہے، کون سے سیلینٹ فیچرز ہیں کانسٹیٹیوشن کے. تو کانسٹیٹیوشن کوئی آسمان سے اتری ہوئی کتاب تو ہے نہیں، انسانوں کی بنائی ہوئی کتاب ہے، اور اس کتاب کو ہمیشہ آپ کو ریویو کرنا چاہیے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اگر پارلیمنٹ اپنے کانسٹیٹیوشنل میکنزم کو جو گارنٹیڈ ہے ٹو دا پارلیمنٹ، اگر اس کو وہ یوز کر کے اس کو کبھی بھی امینڈ کرنا چاہے، چاہے وہ ہر سال امینڈ کرنا چاہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس بات پہ کوئی ہمیں دو رائے ہونی چاہیے کہ یا صاحب میں اپنی تفہیم کے لیے، انڈرسٹینڈنگ کے لیے، یہ جو بیسک سٹرکچر کا مسئلہ ہے، اس پر تو سجاد علی شاہ صاحب کے دور سے شروع ہوا، متعدد فیصلے موجود ہیں، جناب افتخار چودھری صاحب کے دور میں بھی آیا. یہ اس بیسک سٹرکچر کے اصول کو کس فیصلے میں کہا گیا کہ ایسا کوئی چیز نہیں ہے؟ کوئی آپ بتائیں گے؟ جی دیکھیں، یہ کوئی ایک ججمنٹ نہیں ہے، اس میں 3-4 ججمنٹس ہیں. جو ریسنٹ ججمنٹ تھی وہ جسٹس میاں ثاقب نثار کی تھی، جس کے اندر یہ سوال اٹھا کہ اگر پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا کوئی بیسک سٹرکچر نہیں ہے تو وہ کون سی لمیٹیشنز ہیں جس کے اوپر عدالتیں جو ہے وہ کویشچن کر سکتی ہیں امینڈمنٹس کو. تو اس کے اوپر کہا گیا کہ کانسٹیٹیوشن کے کچھ سیلینٹ فیچرز ضرور ہیں، جیسے کہ فنڈامنٹل رائٹس، کہ ان فنڈامنٹل رائٹس کو پارلیمنٹ جو ہے وہ امینڈ نہیں کر سکتی. اسی طریقے سے کہا گیا کہ ٹرائیکوٹمی آف پاور ہے، اس ٹرائیکوٹمی آف پاور کیونکہ یہ ایک سیلینٹ فیچر ہے تو اس ٹرائیکوٹمی آف پاور کو افیکٹ نہیں کر سکتی. لیکن یہ کہہ دینا فیڈریشن ہے، اسلامیت ہے، ڈیموکریسی ہے، تو یہ تو عدالتیں ہیں، بیسک عدالت بیسک آزاد جوڈیشری ہے، تو یہ تو بیسک سٹرکچر کو تحفظ دیتی ہے نا. کوئی فیصلہ جس میں کہا گیا کہ کوئی بیسک سٹرکچر آئین کا ہے ہی نہیں، یعنی اگر عدالت یہ پارلیمنٹ چاہے تو پارلیمانی نظام کو ختم کر کے یہاں کوئی اور نظام لا سکتی ہے، وفاقیت کو ختم کر کے کنفیڈریشن بنا سکتی ہے، اسلام کو سرکاری مذہب کے خانے سے نکال سکتی ہے. ایسا کوئی فیصلہ ہے؟ دیکھیں نہیں، بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایسا فیصلہ کوئی نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ضرور کچھ سیلینٹ فیچرز ہیں جس پہ ہماری سپیریئر کورٹس نے
2-3 केसेस के अंदर बड़ा कैटेगोरिकली मेंशन किया, मैं उनकी साइटेशन भूल रहा हूँ, जिसमें मेंशन किया गया कि हाँ जिस तरह आप कह रहे हैं उस तरह की स्वीपिंग रिफॉर्म्स नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप 26वीं अमेंडमेंट देख लें, 27वीं अमेंडमेंट में जो कुछ अभी तो ड्राफ्ट नहीं आया, लेकिन जैसे कि एक बेसिक सी बात ले लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को ले लेते हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को लेकर पाकिस्तान में ही इतना मसला क्यों बन जाता है, क्योंकि दुनिया की आधे ममालिक 77 कंट्रीज के अंदर तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, और ये कोई अफ्रीकन कंट्रीज नहीं है, कोई छोटी मुल्क नहीं है, इसमें तो फ्रांस और जर्मनी भी आता है। तो अगर फ्रांस और जर्मनी जैसे एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसीज जिनसे हम सीखते हैं, जिनसे हम कानून साजी करने के जो थेरीज हैं वो सीखते हैं, तो क्या अगर उन ममालिक को जरूरत पड़ी कि कॉन्स्टिट्यूशन जैसे एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को लेकर खास अदालतें बना दी जाए। देखिए खास स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स बनाना कोई एक पाकिस्तान के अंदर ही एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा रहा, बल्कि हमारे मुल्क में तो बहुत सी स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स हैं। अगर देखिए नारकोटिक्स को लेकर आप अदालतें बना सकते हैं, तो आप क्या कॉन्स्टिट्यूशन को इतनी रिस्पेक्ट नहीं दे सकते कि इसके लिए एक्सपर्ट्स ले आए? हाँ। मेरा अपना अंदाजा ये है कि देखें 17 जजेस जो बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, और जो पहले आए, अब तो 24 है माशाल्लाह जी 24 जो बैठे जो हैं, जो मैं इस सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं करूंगा, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कहना भी दुरुस्त नहीं होगा कि ये 24 जो हैं होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स होते हैं, बिल्कुल नहीं होते। इसी वजह से आपने देखा। अच्छा ये सब सवाल ये है, यानी आप जो पॉइंट इस्टेब्लिश कर रहे हैं, आपके बकौल जो आइन के सैलेंट फीचर्स हैं जिनको नहीं छेड़ा जा सकता, आइनी अदालतों का क़याम जो है वो उन फीचर्स को मुतासिर नहीं कर रहा है। नंबर 1 बात तो आप ये कर रहे हैं। दूसरा ये मेरा क्लेम ये है कि जो भी अमेंडमेंट की जाए कॉन्स्टिट्यूशन की, वो पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए किए जाए। देखें ये कॉन्स्टिट्यूशन किसी अदारे का बनाया हुआ नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान की आवाम का बनाया हुआ है, और पाकिस्तान की आवाम ने इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं जी। दुरुस्त बात है ये सब। अब बेसिक जो बात एजुकेशन पे भी हो रही है, हेल्थ पे भी हो रही है, फिर साथ पॉपुलेशन से रिलेटेड भी बात हो रही है। वैसे ये जो, क्योंकि बात आप वाली है, मुसव्वदा अभी आया नहीं है, लेकिन जो अपेरेंटली अभी तक की इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक क्या वफाक सिर्फ अपने आप को एजुकेशन पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी तक ही महदूद रखेगा, या एज एन रेगुलेटर भी अब पूरा वो कस्टोडियन होगा इस सिस्टम का, हेल्थ एंड एजुकेशन में? देखिए बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और इसके लिए हमें 18वीं तरमीम पे जाना पड़ेगा। देखिए जितना हम सेलिब्रेट करते हैं 18वीं तरमीम को, अब 16 साल गुजर गए हैं। पहली बात तो यह है कि बहुत कहा जा रहा है कि नेशनल कंसेंसस डेवलप करना चाहिए 26वीं अमेंडमेंट 27वीं अमेंडमेंट को लेकर, लेकिन एक बड़ी हैरत की बात है कि 18वीं तरमीम भी जब पास हुई थी तो पार्लियामेंट्री डिबेट उस पर नहीं हुई थी। जब सुप्रीम कोर्ट के सामने हॉस्पिटल के डेवोल्यूशन का केस था, जब चीफ जस्टिस ने पूछा कि कहाँ है ये पार्लियामेंट्री डिबेट्स अगर इसके ऊपर हुई, तो कहा गया कि इस पर डिबेट कभी नहीं हुई। तो ऐसा कोई कंसेंसस तो उस वक्त भी जरूर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर था, लेकिन कोई नेशनल कंसेंसस तो नहीं था। लेकिन अब देखिए सवाल ये है जो अब हमें देखना है, एंड इट्स अ हार्ड क्वेश्चन टू आस्क, कि इन 16 साल में जो आपने डिसेंट्रलाइज किया, डीरेगुलेट किया, सूबों को इख्तियार दिए, क्या उससे कितना पॉजिटिव रिजल्ट आया? कितना एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स पाकिस्तान के 16 साल में बेहतर हो गए? कितने हेल्थ के स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बेहतर हो गए? आए आज आम आदमी से पूछते हैं सरकारी अस्पताल या सरकारी स्कूल या सरकारी कॉलेज में जाना पसंद करेगा? मैं तो इस्लामाबाद में बैठकर कह सकता हूँ कि इसका जवाब क्या होगा, तो सिंध में क्या है, KPK में क्या है, बलोचिस्तान में क्या है। तो देखिए ये हार्ड क्वेश्चंस हमें पूछने चाहिए कि पाकिस्तान का एक्सपेरिमेंट 18वीं तरमीम के साथ एजुकेशन और हेल्थ को लेकर कैसा रहा। जब तक कोई आपके पास एनालिसिस नहीं होगा तो इसका मतलब है आप ब्लाइंडली तो नहीं फॉलो कर सकते कि हमने बहुत अच्छा सब इसमें कोई शक नहीं कि तालीम का बेड़ा गर्क हुआ, यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टैंडर्ड गिरे, और बाकायदा जो वाइस चांसलर हैं वो कहते हैं जी यूनिवर्सिटियाँ कॉलेज बन गई हैं, जो काम हमारा 6 दिनों में होता था अब वो 6 महीने में नहीं हो पाता। ये दुरुस्त है, लेकिन जो इख्तियारात या वसाइल सूबों को मिल चुके हैं वो उनसे दस्तबरदार कैसे होंगे? वो क्या गिदर सिंगी होगी वफाक के पास कि वो वसाइल भी अपने वापस कर दें जितनी रिक्वायर्ड हैं वफाक को, और इख्तियारात भी वापस कर दें, और वो शोबे जो वो ले चुके हैं वो कहें कि हाँ जी ठीक है वफाक उनको चलाए। देखें इसमें फिर NFC का सवाल भी आ जाता है कि हमने NFC
دو آخری NFC، دیکھیں آپ کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے ہر 5 سال کے بعد NFC کو ایک کمپوز ہونا ہے اور نیا ایوارڈ آنا ہے. 15 سال گزر گئے ہیں کہ سینٹر اور پروونسز جو ہیں وہ کسی یونانیمس یا کنسنسس میں نہیں آ پائے, کوئی ون ون سچویشن نہیں بن پائی. اور ان 16 سالوں میں جو آپ کا فسکل اسپیس ہے وہ بہت چینج ہو چکی ہے, جو ڈیموگرافکس ہے وہ بہت چینج ہو چکی ہے, پاپولیشن چینج ہو چکی ہے. اور بہت امپورٹنٹ بات ہے, لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ شاید آج ہم ایک حالات جنگ میں کھڑے ہوئے ہیں. تو بہت سے سوال اٹھ جاتے ہیں کہ آپ نے کتنی فسکل سپیس دی ہے اپنے فیڈرل گورنمنٹ کو کہ وہ ڈیفنس کی سپینڈنگ کر سکے, وہ میگا پروجیکٹس کی سپینڈنگ کر سکے, وہ انفراسٹرکچر کی سپینڈنگ کر سکے, کیونکہ یہ سارے کے سارے سوالات جو ہیں وہ اب آپ کے موجودہ حالات پر افیکٹ کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہی مجھے لگتا ہے جب ڈرافٹ آئے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ بہت سے سوالات ہیں جو شاید کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اینڈ ڈیبیٹ ان دا پارلیمنٹ, ڈیبیٹ ضرور ہونی چاہیے اس کے اوپر, اس بات پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ کیا جو 2010 میں کیا 2026 میں اپلائی کرتا ہے, کیا 2026 میں بہتر فارمولا ہے, کیا بہتر طریقہ ہے کہ ہم ایک نیشنل انٹرسٹ یا کوہیسو اسٹریٹجی جو ملک کے لیے بہتر ہو, عوام کے لیے بہتر ہو, ہم اس ادھر جا سکیں. دیکھیں پرابلم کیا ہے سارا, ایک ڈرافٹ آتا بھی نہیں ہے اور اس کو بہت پولیٹیسائز کر دیا جاتا ہے کیونکہ ہم ڈر جاتے ہیں کسی بھی امینڈمنٹ کا نام سن کر ایک پینک موڈ میں چلے جاتے ہیں. نہیں یا ایسا اس میں حکومت کی بھی غلطی ہے نا کہ وہ ڈرافٹ بر وقت کیوں نہیں لاتی, شوشہ چھوڑتی ہے, ڈرافٹ لاتی نہیں ہے, اس پر ڈسکشن ہوتی نہیں ہے. جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ جب وہ سپریم کورٹ نے پوچھا کہ جناب وہ ڈیبیٹ کہاں ہے, تو ڈیبیٹ تھی ہی نہیں. راتوں رات چند منٹ میں, چند سیکنڈ میں وہ اتنی بڑی امینڈمنٹ جو 113 غالباً آرٹیکل کو متاثر کر رہی تھی وہ ہو گئی تھی. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ جو اعتراض ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ججوں کے تبادلے کا اختیار اگر ایگزیکٹو کو دے دیا گیا تو وہ پھر آزاد جوڈیشری, جو آزاد منش جج ہیں, جو ایماندار جج ہیں, ان پر ایک تلوار لٹک جائے گی, جو پہلے 90s میں ہمارے یہاں 80s میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ جو اچھا جج ہوتا تھا پسند نہیں ہوتا تھا, سپریم کورٹ کے جج کو جناب وہاں شریعت کورٹ میں بھیج دیا جاتا, ہائی کورٹ سے کسی اور میں بھیج دیا تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ججوں کا تبادلے کی جو شک ہے یہ مناسب رہے گی؟ دیکھیں سر, یہ تو ڈیبیٹ ہوگی پارلیمنٹ میں اور جب پارلیمنٹیرینز اپنا اس کے اوپر انالیسس دیں گے, لیکن ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کی رائے کیا ہے؟ سسٹم دیکھیں جس سسٹم میں ہم اس وقت کھڑے ہوئے ہیں 147th پہ ہم رینک کرتے ہیں اپنی جوڈیشری کو لے کر, اس میں کوئی پراؤڈ ہونے والی چیز تو ہے نہیں. 60,000 کیسز پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں, 2.2 ملین کیسز پینڈنگ ہے لوور جوڈیشری میں. ٹرسٹ, لوگوں کا ٹرسٹ اپنی جوڈیشری پہ آلموسٹ 0% ہے. صرف 2% آف دا کانفلکٹس ان پاکستان عدالتوں میں جاتے ہیں. تو ایسی عدالت کو اتنا سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص یا کوئی پارلیمنٹ یا 2/3 میجورٹی آف دا پارلیمنٹ اگر اس میں امینڈمنٹ لے کر آنا چاہتی ہے, چاہے وہ ٹرانسفر آف ہائی کورٹ ججز ہو. میں اب ٹرانسفر کے اوپر چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بہت سالوں سے وکلا اس بات کو بار بار دہرا رہے تھے کہ عدالت میں کرمنل اور سول سائڈ کے, کرمنل کے خاص طور پہ ججز نہیں رہے. شوکت عزیز صاحب تھے, وہ چلے گئے, اس کے بعد کرمنل سائڈ پہ کوئی اچھا جج نہیں تھے. تو اس سچویشن میں اگر آپ ایک ہائی کورٹ سے ٹرانسفر کرتے ہیں ایک جج کو یا اپنی سیٹس کو پورا کرتے ہیں, تو سوال یہ نہیں اٹھنا چاہیے کہ کیا یہ غلط ہوا یا ٹھیک ہوا. سوال یہ اٹھنا چاہیے کیا کہ اس موو سے لٹیگنٹ کو فائدہ ہوگا, کیا عام آدمی کو فائدہ ہوگا, کیا عدالت کی کارروائی کو فائدہ ہوگا, کہ عدالت کی جورسپروڈنس کو فائدہ ہوگا, بجائے کہ اس کو پولیٹیسائز کر کے کہا کہ سینیورٹی کے ایشو بنا کر آپ نے ایک چیز کو ختم کر دیا. کانسٹیٹیوشن میں یہ پروویژن تو موجود ہے. اب اسی طریقے سے میں کہتا ہوں کہ دیکھیں انڈیپینڈنٹ جوڈیشری سے ایفیشنٹ جوڈیشری بہتر ہوگی. ایفیشنٹ جوڈیشری آپ کریٹ کر لیں, اس کے بعد انڈیپینڈنس بھی دیکھ لیں. ایسی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری جو ہوتی ہے وہ ایفیشنٹ نہیں ہوتی آپ کے خیال میں؟ دیکھیں اگر تو کرنٹلی ہماری جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہے تو وہ ایفیشنٹ تو نہیں ہے. اگر ایفیشنٹ ہوتی تو ہم 147 پہ تو نہ ہوتے اور 160 تو ملک دیکھیں نا. یہ ایفیشنٹ جو بینچ بنایا گیا سپریم کورٹ کا, کانسٹیٹیوشنل بینچ بنایا گیا, اس کی بھی ہم 1 سال سے کارکردگی دیکھ رہے ہیں. ایک کیس کی سماعت 6 مہینے چلتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ جناب وقتی ضائع کیا جا رہا ہے. لیکن ایک سوال, میرا خیال ٹائم کم ہے, یہ فرمائیں کہ آپ کے خیال میں کیا مناسب نہیں ہوگا کہ یہ جو
نئے صوبوں کا مسئلہ ہے یا تقسیم ہے صوبوں کی زیادہ صوبوں میں تاکہ عوام تک ثمرات پہنچیں، کیا یہ بھی اس میں ہو جانی چاہیے یا اس کے لیے پھر 28ویں ترمیم کا ہم انتظار کریں؟ دیکھیں، نئے صوبے بنانا اور صوبوں کی لمیٹیشنز کو چینج کرنا، یہ آپ کا کرنٹلی کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ اس میں ہر صوبے کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے، ہر صوبے کی ریپرزنٹیشن یعنی کہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، یونانیمس اوپینین ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں پاکستان کے اس وقت اور بہت سے مسائل ہیں جو آپ اس وقت کرنٹلی ریزالو کرنے چاہیے۔ نمبر 1، آپ کو اپنی جوڈیشری کی یہ جو اتنی ڈیپینڈنسی ہے اس کو ریزالو کرنا ہوگا، چاہے وہ کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹ ہو یا وہ CRPC یا CPC، یا دوسرا یہ کہ NFC کا جو پرابلم آیا ہوا ہے کہ 15 سال سے ایک یونانیمس ڈیسیژن نہیں ہو رہا۔ ملک کے بہت سے، اور خاص طور پہ دیکھیں یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن جو انڈیا کے ساتھ ہماری خاص طور پہ ہوئی، آپ کو اپنا کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچر بہت بہتر کرنا ہوگا۔ شاید دنیا کے جو دیگر ممالک ہے، US کی ایگزامپل لے لیں، ان کی سینٹ کام کی ایگزامپل لے لیں، شاید آپ کو اپنے سسٹمز کو بھی ریوائز کرنا پڑے گا، بیکاز دیکھیں جنگیں، آج کل کی جنگیں، وہ وقت چلا گیا کہ 7 ایئر وار، 13 ایئر وار یا 50 ایئر وار، آج کی جنگ سیکنڈز کے اندر ہو جاتی ہے، ٹیکنالوجی، ڈرونز، آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ تو اب ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچر کے اندر بہت اسٹرانگ سائنرجی ہونی چاہیے۔ شاید اس کے لیے آپ کو آرٹیکل 243 کی امینڈمنٹ کرنی پڑے، برا لگے یا اچھا لگے، ہم حالات جنگ میں ہیں، ہمیں ہر دن ہم سنتے ہیں کہ آپریشن سندور لانچ ہونے والا ہے۔ یہ سب قطع کلامی کی معافی، پروگرام کا ٹائم ختم ہو۔ بہت شکریہ یا فرید صاحب آپ کا، ارشاد صاحب آپ کا شکریہ۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اجازت دیجیے۔